السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے بنیادی طور پر وہی جو ہم آج کل سلسلہ کنٹینیو کیے ہوئے ہیں پاکستان انڈیا کے حوالے سے، اور اس میں روزانہ کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اسی سچویشن کا آج بھی ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم ایک چھوٹا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے جو کہ چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن ہے بہت امپورٹنٹ، وہ ہے 17ویں آئینی ترمیم اور اس کے خاتمے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بھی ہم ذرا اپنے پینل کا جو ایک ویو پوائنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ بڑا ریچ اینڈ پرٹیننٹ پینل موجود ہے۔ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں سید ممتاز گیلانی صاحب، وفاقی وزیر ہیں انسانی حقوق کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد فیض ٹمن صاحب، MNA ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے متعلق ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر اعظم سواتی صاحب، JUIF کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ ممتاز صحافی نذیر ناجی صاحب سے بھی بات ہو اور ان سے بھی پوچھا جائے کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں بھی بات ان سے بھی کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے پینل کی بھی بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن آج آپ کو معلوم ہے کہ جمعۃ المبارک، اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہمارا جو ایک سلسلہ ہر ہفتے ہوا کرتا ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور آج چند حدیث حسد کے حوالے سے، کیونکہ حسد جو ہے وہ سب لوگ کرتے ہیں، تو میں سوچا کہ ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہو جائے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملے اور تجھے بری معلوم ہو اور تو چاہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ غصہ سے کینہ اور کینہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، اور حسد ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر کسی میں ہوتی ہیں: بدگمانی، حسد اور بری فال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج بھی تجویز فرماتے ہیں کہ بدگمانی کا جب شکار ہونے لگو، اس کی تحقیق میں مت پڑو اور اس خیال کو دل سے نکال دو۔ بدفالی پر اعتماد نہ کرو، اور حسد پیدا ہو تو دست و زباں کو اس پر عمل کرنے سے بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش کے سایہ میں دیکھا، انہیں اس مقام کی خواہش ہوئی، پوچھا کہ اے اللہ، یہ صاحب کون ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نام تو نہ بتلایا، لیکن فرمایا کہ ان کے کردار سے آپ کو باخبر کیے دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اس شخص نے کبھی حسد سے کام نہیں لیا، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی، اور چغل خوری سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حاسد ہی نعمت کا دشمن ہے، وہ میرے حکم سے خفا ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی جو قسمت میں نے پیدا کی ہے اسے پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حسد سے بچائے اور ان حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں نے یہ حدیث سنی ان سے گزارش ہے کہ کم از کم ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ میں اس کا ذکر کرتا جا رہا ہوں، میرے سب کام ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ حدیث، اور پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کل اور آج کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ کل بھارتی وزیر خارجہ پرناب مکھرجی صاحب نے کہا تھا کہ اگر پاکستان خود چاہے تو اپنے جو سسپیکٹس ہیں، جو وہ ممبئی سسپیکٹس جن کو کہتے ہیں، ان کو پاکستان کے اندر ٹرائی کر سکتا ہے، پروسیکیوٹ کر سکتا ہے۔ لیکن آج جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آج انہوں نے اپنی اس سٹیٹمنٹ کو واپس لیا ہے، اور دوبارہ سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان تمام سسپیکٹس کو بھارت کے حوالے کرے۔ اور اس میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم بھارت کو، اور اس میں انہوں نے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ ملی بینڈ پاکستان میں ہیں، اور وہ بھارت سے پاکستان آئے ہیں، اور بھارت میں جو انہوں نے بیانات دیے ہیں جس کی وجہ سے بھارت میں خاصی پریشانی پائی جاتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں انسولیسٹڈ ایڈوائس جو ہے وہ نہیں چاہیے ہے کسی کی، کیونکہ ہم ایک ساورن کنٹری ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو بات کی تھی وہ کشمیر کے حوالے سے کی تھی، اور کشمیر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کا جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا، ٹیررزم کے حوالے سے تمام ایفرٹس جو ہیں وہ فیوٹائل ہوں گی۔ اس میں کتنی صداقت ہے اور کس طریقے سے اس کو آگے لے کے بڑھا جائے گا، ہم اپنے پینل سے اس سچویشن پر بات کریں گے۔ گیلانی صاحب، بھارت کے حوالے سے ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور بھارت کی جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ایک نئی سٹیٹمنٹ آتی ہے، کبھی ان کے وزیر خارجہ کچھ بیان دے دیتے ہیں، کبھی ہم سنتے تھے کہ بڑی انسٹیٹیوشنلائزڈ ڈیموکریسی ہے، لیکن اس انسٹیٹیوشنلائزڈ ڈیموکریسی میں بھی جو ان کے آرمی چیف ہے کبھی وہ بیان داغ ڈالتے ہیں۔ تو اس میں اس وقت جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرف جا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ جب سے بر صغیر پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوئے اس وقت سے بھارت کی ڈیموکریٹک حوالے سے آگے بڑھنا ہے،
कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेयर उन्होंने पहले कर लेना है, ये जो कुछ भी है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक छोटा मोटा वहां पे दबी हुई चिंगारी हर वक्त रहती है। वेन एवर देर इज कुछ मौका आता है, वो उसको सिचुएशन को टू देयर मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने की कोशिश करते हैं। आज की दुनिया चूंकि ऐसी दुनिया नहीं है कि ओनली भारत रह रहा है या पाकिस्तान रह रहा है। अभी ये बॉम्बे जो एपिसोड है, बॉम्बे एपिसोड के बाद आप देखें भारत जैसी मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए ऑल ऑफ ए सडन एक हिस्टेरिकल कैफियत बना देना स्टेट लेवल पे, नॉट ओनली मीडिया, आई विल से ऑन द स्टेट लेवल। प्रणब मुखर्जी, आई हैड ए मीटिंग वंस और ट्वाइस विद हिम, बड़ा वो सेंट पॉलिटिशियन समझा जाता है वहां पे। वो हिंदुस्तान की उस पुरानी लौट में से है जिसका झुकाव जो है नफरत की तरफ नहीं है, मोहब्बत की तरफ ज्यादा है। लेकिन जो उन्होंने तमाशा किया है और जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है, पहले तो उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि कॉमन हम करेंगे इसका सब कुछ। फिर उन्होंने यही कि बॉर्डर पे हम ले आएंगे, बिल्डअप करना शुरू कर दिया। अब लेटेस्ट उनके आर्मी चीफ का भी 2 दिन पहले, जहां सुना जाता था कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में आर्मी चीफ कभी आज तक आगे आया ही नहीं, बिल्कुल, उसमें आर्मी चीफ का आ जाना। अभी 2 परसों उनका ये बयान कि पाकिस्तान चाहे तो अपने यहां ट्राई कर ले, अब आज फिर ये कह देना। तो ये सब चीजें जो है ये समर शॉट्स है, ये भारत की खारजा पॉलिसी की नाकामी है। भारत wants to be, India wants to be, have a status of a superior power in this region. We treat India as a brother country, but we are not going to tolerate India as a सुपीरियर पोजीशन के लिए मेरा ख्याल है कि सुपीरियर एक्शंस भी होने चाहिए, सुपीरियर पॉलिसीज भी होनी चाहिए जो नजर आनी चाहिए। विली ब्रांड ने राहुल की दावत पे वो अमेठी में गया, इट इज हेडलाइंस फ्रॉम यस्टरडे कि उसने एक अछूत के यहां बैठ के खाना खाया। इंडिया की प्रेस में कई जगह पे हा हू पुकार होनी शुरू हो गई, इंडिया का सारा सिस्टम तो एक्सपोज हो गया। जब इंडिया में टेन समझौता पे अटैक होंगे, इंडिया में गुजरात में अटैक होंगे, इंडिया में गिरजाओं पे अटैक होंगे, इंडिया में चर्चेस को करने की कोशिश जाएगी, तो कहां की डेमोक्रेसी हो? दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। सही कह रहे हैं। इसमें टमन साहब मैं आपसे जरा पूछना चाहूंगा कि जो उनके अल्फाज आए हैं वो उन्होंने कहा कि देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ आवर डिल्यूशन ऑफ डिमांड फॉर एक्सट्रेडिशन ऑफ मुंबई अटैक सस्पेक्ट्स। इसमें जो वो कह रहे हैं, कल उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप पाकिस्तान में आप कर लीजिएगा और हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन आज फ़ौरन ही उन्होंने स्टैंड चेंज किया है जिसकी हमें समझ नहीं आई कि वजह सिवाय इसके और कोई नहीं हो सकती कि मिली बैंड ने जो वहाँ पे स्टेटमेंट दी थी उसके ऊपर खासा पब्लिक ओपिनियन जो था वो उनके खिलाफ जा रहा था। ये जो सेबर रैटलिंग हो रही है इंडिया की तरफ से और जनाब पाकिस्तान के खिलाफ एक उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, इसको आप किस निगाह से देख रहे हैं? देखें कसराना साहब, ये बेसिकली तो जब ये सारा एपिसोड जब शुरू हुआ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो कुछ गलतियां हमसे हुई, हमसे मुराद जो हुकूमत से कुछ ऐसी गलतियां हुई, एक तरफ वहाँ पे बॉम्बिंग्स हुई, हमारा उसमें किरदार था नहीं था, स्टेट लेवल पे था, नॉन स्टेट एक्टर्स थे, जो कुछ भी था, वहाँ से एक इल्ज़ाम आया, उसके बाद हमारा जो उसका रिस्पॉन्स था ना वो कोई बड़ा अजीब किस्म का रिस्पॉन्स था, जिससे कि ये सारी फिर चीज़ें निकलती गईं। पहले दिन ही मेरे ख्याल में या दूसरे दिन स्टेटमेंट आ गई कि जी हम अपने आईबी के चीफ को वहाँ पे भेज रहे हैं, उसी के साथ ही स्टेटमेंट आ गई कि नहीं जी वो तो नहीं जा रहे हैं, DGISI को भेज रहे हैं। उसके बाद स्टेटमेंट आ गई कि नहीं भेज रहे हैं, फिर एक स्टेटमेंट आ गई कि जी उसके बाद हम किसी लोअर लेवल के उसको भेज रहे हैं, फिर वो भी नहीं जा रहा, शायद हुकूमत वहाँ की इजाज़त नहीं दे रही है या क्या। उन्होंने कहा है जी फलाने बंदे हमारे हवाले कर दें, हमने कहा जी हम उस पर भी कार्रवाई कर देते हैं। तो ये एक इस तरह की सिचुएशन हम जो वो डिफेंसिव पर आ गए ना, तो उन्होंने तो क्या आप इसमें हुकूमत को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देंगे कि एक जगह पे इतना बड़ा हादसा हुआ
اور حکومت بجائے اس کے کہ ان کو کہتی کہ جی ہم بالکل آپ سے کوآپریٹ نہیں کرتے، حکومت نے ان سے کہا کہ ہم کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو آپ کہیں گے ہم اس لیول پہ آ کے بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن جب دیکھا کہ جی وہ تو فلپ فلاپ ہو رہا ہے اور کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، the government has changed its policy now. دیکھیں کسرانہ صاحب، کوپریٹ کرنے میں اور ایک بالکل جھک جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. کوپریٹ تو ہم ان سے اسٹیٹ کا آپس میں کوپریشن جو جاری رہتا ہے، ویسے بھی یو کینٹ چینج یور نیبرز کے ساتھ تو ہمارا ہر لیول پہ، خواہ ہمارے جس قسم کے بھی تعلقات ہوں ان کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ. گیلانی صاحب کیا جھک گئے تھے آپ لوگ؟ Not at all. Not at all. Right from the Prime Minister House, right from the Presidency, if there was a misinterpretation of the message, that was ایسے خام خواہ اس کو اوور پلے کیا گیا. ایسے قتل کو، بلکہ ہماری اس پالیسی کو تو دنیا نے پوری نے اپریشیٹ کیا ہے کہ ہم انڈیا کے اکسانے کے باوجود، انڈیا کے سب کچھ ہمیں انداز بدلنے کے باوجود، ہم اپنی جگہ پہ اپنے موقع پہ قائم رہتے ہوئے ہم نے نہ میڈیا میں، نہ الیکٹرانک میڈیا میں، نہ ہی گورنمنٹ لیول پہ ہم نے کوئی ایسی پوزیشن نہیں بنائی کہ جسے ایز اے وی آر گوئنگ ٹو وار ود. میں جے یو آئی کا ذرا کانسیپٹ اس میں ذرا پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ آپ امریکہ میں رہے ہیں، میں امریکن ٹرم یوز کرتے ہوئے کہ فلپ فلاپ جان کیری کا مجھے وقت یاد آ رہا ہے. یہ انڈین پالیسیز میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کچھ ایک دن کے اندر دو پالیسیز، اور وہ بھی انتہائی امپورٹنٹ منسٹر، فارن منسٹر ہمسیلف، ایک دن کچھ کہتے ہیں دوسرے دن کچھ کہتے ہیں. تو یہ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو ہے کچھ اس طرح کروں گا کہ آج صبح کے پروگرام میں نے یہ کہا اور پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک کنٹینیوٹی ہے پاکستان کے خلاف سازش کی، پہلی مرتبہ نہیں. I cannot go in that detail. اور چونکہ اس کی بنیاد بھی صحیح حقائق پہ یا سچائی پہ نہیں تھی، اس لیے اس کے نتائج دیکھ لیں کہ جو اوور پلے انڈیا نے کیا اور ہم نے سست روی کا جو اپنی طرف سے جو ہے وہ کیا، اس کے ریزلٹ خدا تعالیٰ نے ہمارے حق میں ثابت کیے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور اس کی ہائرارکی ہر جگہ ذلت رسوائی سے دوچار ہے، اور اس سے بڑھ کے ان کی کوئی ذلت نہیں ہو سکتی کہ کسی مسلمان ملک نے، ان کے لیڈر نے یہ جرت نہیں کی اور ملی بینڈ جا کر ان کے منہ پہ تماچا مارتا ہے، اس کو ان کو کہتا ہے. یہ سچائی ہے جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج امریکہ امریکہ کی نہیں بلکہ بش کی اس پالیسی سے امریکہ کو جو ہے وہ بالکل 180 ڈگری ٹرن لینا ہوگا. اور آج یورپین آپ کی جو پالیسی اس وقت نظر آ رہی ہے، اور اس کا اعادہ جو ہے آلریڈی ملی بینڈ نے کر دیا ہے کہ ہمیں قصوردار کو قصوردار کہنا پڑے گا. آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ جو ہے، اسپیشلی دا یو کے، وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں امریکن پالیسی سے، اور اوباما کی فرانس کا پالیسی دیکھ لیں، آپ جرمنی کے دیکھ لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں جب تک، جس طرح اوباما نے کہا کہ جب تک کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے اور عرب ممالک کے اندر امن قائم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چونکہ دہشت گردی کی بنیاد، سوئسائڈ بامنگ کی بنیاد، جو کچھ ہمارے ساتھ سوات میں، فاٹا میں اور ہمارے اندرونی ملک کے اندر ہو رہا ہے، ہم خود دہشت گردی کا شکار ہیں جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کہ ہمارے عوام کو، کشمیر کے عوام کو وہ حقوق نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے یہ سارا جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور اس کا ذکر ملی بینڈ نے کیا بھی ہے. ایک چیز گیلانی صاحب جو بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیشن جو ہے وہ بنا دیا ہے اور کہا ہے انڈیا کو ایک دفعہ پھر کہ جناب مشترکہ تحقیقات جو ہیں وہ کی جائیں. لیکن ابھی تک ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، اور ہمیں بار بار جو ہے یہ کہنا پڑتا ہے ان کو کہ جناب آپ ہمارے ساتھ مل کر کیوں نہیں کرتے ہیں. ہمارا موقف رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے یہی ہے، جس پہ اب ہم ایک سالڈ کمیشن کے حوالے سے سامنے آ گئے ہیں. اور اس پہ جو کل کی آپ پرسوں کے سینیریو میں انڈیا کے فارن منسٹر کی بات سن رہے تھے، ایکچولی دیٹ از دی میٹنگ پوائنٹ. بات وہ ہے کہ پاکستان خود ٹرائی کرے گا اپنے بندوں کو، ٹھیک، اف اٹ آل بندے ہمارے ہیں یا نہیں ہیں. ابھی تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں وہ شواہد نہیں ملے جن شواہد سے یہ واضح ہو جائے کہ یہ کون لوگ تھے، کون نہیں تھے، کن حالات میں تھے. کچھ اسٹیٹ ایکٹر تھے، اوور اسٹیٹ ایکٹر تھے، انڈر اسٹیٹ ایکٹر تھے،
ابھی یہ تحقیق ہم نے کر لی, ہم اس پہ بھارت کو یا کسی بھی اور ملک کو اجازت نہیں دے سکتے, اور اس بات کو انہوں نے مانا ہے. اب ان کا یہ ایک خسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے کہ اب ان کو چونکہ سٹینڈ پہ سٹینڈ بدلنا پڑ رہا ہے, لہذا اپنی پبلک کنزمپشن کے لیے اینڈ ان کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں, اس الیکشن میں بھی انہوں نے جانا ہے. اس الیکشن کے لیے وہ پاکستان کو ہر لحاظ سے they will try their best to push it to the back to the wall. لیکن پاکستان نے, جیسے کہ سواتی صاحب نے کہا, کہ پاکستان نے اپنے موقف کی کانسٹنٹ ایکسٹینڈ سے یہ ثابت کیا ہے کہ we are a sane nation, we are against war, we condemn attacks in Bombay, we condemn attack at Marriott in Islamabad, we condemn attacks in Karachi, we condemn attacks in Peshawar, wheresoever they may be. We are the victim of the terrorism. We are the victim of the terrorism. So, India cannot claim کہ ہم انڈیا کی ڈکٹیشن کے مطابق کام کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں تو میرا کوشچن پھر یہی ہوگا کہ جو ہمارا یہ جو تحقیقاتی کمیشن ہوگا اس کی کیا ویلیڈیٹی رہے گی, کیونکہ وہ تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس کو. دیکھیے, it is not, we will not play to the music of Indian galleries. ٹھیک, Our law is there, our constitution is there, democratic government is there. ٹھیک, India can ask for the foreign observers to sit before the commission to observe that whether they are doing proper or not. That's all. We can't ask India to sit here. ٹمن صاحب, یہ جوائنٹ ایک کمیشن کی بات کی جا رہی ہے, جوائنٹ تحقیقات کی بات کی جا رہی ہے, اور یہ جو کمیشن بن جائے گا, آپ کی پارٹی اس میں کوآپریٹ کرے گی؟ آپ اس کو فل سپورٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ جناب یہ جو آپ نے سلسلہ کیا ہے جوائنٹ انٹروگیشن کا اور ساتھ ساتھ یہ جو کمیشن بنا دیا گیا ہے اس کو ٹو میک اٹ اے سکسیس؟ نہیں جی, ہماری پارٹی کا تو شروع سے ہی بڑا ایک کلیئر موقف رہا ہے کہ جی کوئی بھی, خواہ ہمارے کسی پارٹی سے تعلقات ہوں نہ ہوں, خواہ کسی پارٹی کے ساتھ آپ کا نظریاتی اختلاف ہو, خواہ کسی قسم کے بھی اختلاف ہوں, جب یہ معاملات آ جاتے ہیں ایک ہمارے دشمن ملک کی طرف سے ہمیں جو تھریٹ سامنے آ رہا ہے, تو اس میں تو خواہ میاں صاحب کی جب ملاقات ہوئی گیلانی صاحب سے, باقی تمام پارٹی کے ہیڈز کی بھی ملاقات ہوئی, اس میں یہی باتیں ڈسکس کی گئیں. میں پھر اسی بات کی طرف آنا چاہوں گا کہ اگر بگننگ میں جس وقت وہ آلموسٹ آل پارٹیز کانفرنس ہی وہ تھی, آپ اس کو اگر یہ نام دے دیں, اگر اس وقت یہ اسٹریٹجی اپنا لی جاتی اور ایک اچھا جواب دے دیا جاتا, ہم کوئی لڑائی کے حق میں نہیں ہیں, کوئی بھی پاکستان میں لڑائی کے حق میں نہیں ہے, لیکن جو ٹون تھی اس وقت انڈیا کی, جس انداز میں وہ کر رہا تھا, اور وہ اسی لیے وہ بڑھتی گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج تک ان کے آرمی چیف نے کبھی بیان نہیں دیا, وہ بھی سامنے آ گیا. تو یہ ایک قسم کا ہمیں للکارا جا رہا تھا. تو کوئی بھی جو ایک قوم ہوتی ہے جو جس میں کچھ تھوڑا سا میں کہوں گا کہ شرم حیا یا اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں, وہ کبھی بھی اس قسم کی چیزوں کو قبول نہیں کرتی کہ جی آپ کو ایک دشمن للکار رہا ہے, آپ وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, لیکن اس میں آپ کو اپنی اسٹریٹجیز بھی, اگر وہ ایویڈنس کلیکٹ کر رہے تھے, وہ آپ کو کچھ دے رہے تھے, تو آپ کے پاس بھی اس پہ کوئی اتنی آپ ہے کہ جی اتنے پیسے خرچ کرنے کی, آپ کے پاس بھی بہت سارے ایویڈنس ہے. جو ہمیں پارلیمنٹ میں ایک بریفنگ دی گئی ان کیمرہ, وہ ہم آن اوتھ ہیں کہ جی ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے, لیکن اس میں کچھ ایسے شواہد بتائے گئے جس میں کہ کلیئرلی یہ جس سے سمجھا جا سکتا تھا کہ انڈیا ہمارے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. لیکن دوسری طرف جب پریزیڈنٹ صاحب کا ایک بیان جو کہ لائیو ٹی وی پہ چند دن پہلے اس سے جا رہے ہوتے ہیں انڈیا میں, وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو اب تک ہم نے انڈیا کے ساتھ دشمنی کی یا انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات رہے, وہ ہماری بہت بڑی ایک لحاظ سے غلطی تھی, اور انڈیا تو ہمارا بہت دوست ہے. تیسرے دن یہ واقعات ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک دیکھیں نا جی, ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی آپ کو ضرورت ہے. نہیں, اس میں زرداری صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ الفاظ نہیں تھے, لیکن جو ایک بات آپ نے کی ہے حیا والی, شرم والی, یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, بینگ این اینکر آئی ہیو ٹو بی آبجیکٹو, کہ پاکستانی قوم جو ہے بڑی باحیا ہے, بڑی باغیرت ہے, اور انشاءاللہ جب کبھی موقع ملے گا تو یہ جو بڑکیں لگا رہے ہیں ان کو پتہ بھی چل جائے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے. لیکن میرا جو کوشچن ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اگر اس وقت پاکستان بھی وہی کرتا ہے جو کہ وہ کر رہے تھے, تو پاکستان ارسپانسبل کہلاتا.
دیکھیں پاکستان کو وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تھا جو کہ وہ کر رہے تھے، لیکن جو اس کا رسپانس آیا نا جی، جس انداز میں وہ آیا، اس سے سارا بلیم ایک لحاظ سے ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، جس کی وجہ سے اب یہ جو سارا بگاڑ ایک آ رہا ہے نا جی، اب وہ ان دنوں کے وہ واقعات دیکھیں، جتنے بھی واقعات ہیں ادھر سے آپ کی ٹیریٹری پہ ایک لحاظ سے حملہ ہی ہو جاتا ہے نا، جب آپ کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، ادھر سے وائلیٹ کیا گیا، ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، منموہن سنگھ صاحب نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ وہ آج کل بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے، جو بھی وائلیشنز ہوتی ہیں تو وہ آن ریکارڈ آ جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے اس میں میں جے یو آئی کا بھی ذرا نقطہ نظر لے لوں کہ کیا واقعتاً ہمیں اسی طرح سر میں اس پوائنٹ کو اس طرح ریپ اپ کروں گا کہ ہمارے پاس وی ہیو اے گولڈن اپرچونٹی ناٹ ٹو لوز. جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور گیلانی صاحب نے بھی ایک کنسنسس ہماری لیڈرشپ کے اندر کانسٹنٹلی پایا جا رہا ہے کہ اس گولڈن موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ملک نہیں ہیں. اور یہ پروسیس جو ہے، یہ جو باہمی مشاورت کا ہے، شراکت کا ہے، وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، تحقیق اتنی ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کہ یہ گولڈن اپرچونٹی آپ کے ہاتھ سے، کیونکہ قوموں کی زندگی کے اندر کبھی کبھی ایسی اپرچونٹی آتی ہے اور ایک دیکھنے والی لیڈرشپ جو ہے، جو دیوار کے اس طرف بھی دیکھ سکتی ہے، اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی لیڈرشپ پر، اور جو اس کو جان رہے ہیں، اس کی اہمیت کو بھی جان رہے ہیں، اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس اہمیت کو جانتے ہوئے اس گولڈن اپرچونٹی اس کو فائدہ اٹھائے. اس میں مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر ناجی صاحب، ریناؤنڈ جرنلسٹ اور ممتاز کالم نگار. ناجی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ناجی صاحب، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کے حوالے سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کل جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی پرناب مکھرجی صاحب کی کہ جی پاکستان اپنے جو سسپیکٹس ہیں ان کو پاکستان کے اندر ہی ٹرائی کر لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آج انہوں نے وہ وڈرا کیا ہے اور ان کا ہے کہ جی ہمیں وہ جو سسپیکٹس ہیں وہ ہمارے ہینڈ اوور کیے جائیں. ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیوڈ ملی بینڈ نے وہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ دی کشمیر کے حوالے سے، جس کے اوپر انڈین اسٹیبلشمنٹ نے خاصا آج ریئیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں انسولیسٹڈ ایڈوائس نہیں چاہیے ہے. آج وہ پاکستان میں ہے اور پاکستان میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے. ساری سچویشن کو آپ کس طرح میجر کریں گے جی؟ بات یہ ہے جی کہ انڈیا جس طرح سے انڈیا اصل میں 9/11 کی طرز پہ اس واقعے کا کچھ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن وہ جو ہے نا ایک فیصلہ کن طاقت تو اس کے پاس ہے نہیں. اس کے لیے مختلف طاقتوں کی مدد، خاص طور پہ امریکہ کی، اس نے بہت کوشش کی. ابتدا میں اسے کامیابی بھی ہوئی. جیسے جیسے کچھ کھلتے گئے معاملات تو انہیں پتہ چلا کہ وہ انہیں طاقت نہیں مل رہی جس کی انہیں ضرورت تھی. تو اب وہ اس کے لیے کچھ مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا، تالوں کو سی ڈومنی گاوے تال بتال، تو وہ اب تال سے ایک مرتبہ ٹھیک کہنا چاہیے کہ کھو بیٹھے ہیں تال کو، اب وہ بے سرا گا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا ناجی صاحب کہ ڈیوڈ ملی بینڈ نے یہ کہا ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی یا جو ہے وہ غلطی تھی ہماری، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو انتہا پسند ہے وہ متحد ہو گئے، ہمیں فورس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ میں یہ اب سوچ آ رہی ہے کہ وار آن ٹیرر جو ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ وار آن ٹیرر بھی نہیں کہنا چاہیے، کیا اب اس کے اوپر نام بدلنے کی حد تک اور اس کو واقعتاً اس کا فوکس بدلنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے؟ جی ہاں، ویسٹ والوں سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ وہ دو کام بہت جلدی کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے ہاں جو بھی لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے وقت پر چلے جاتے ہیں، جیسے بش صاحب بھی چلے گئے، ٹونی بلیئر بھی چلے گئے. ٹھیک. اب ان دونوں کے ساتھ ان کی پالیسیاں بھی چلے گی، تو اپنی پالیسیوں کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ تھی وہ آنے والوں کی تو نہیں ہے. ٹھیک. جب انہوں نے ریویو کیا تو انہیں اس کی غلطیاں دکھائی دے گئیں، اور اب وہ اپنے آپ کو اس میں سے نکال رہے ہیں اس صورتحال میں. تو آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ بش کے جانے کے بعد ان کی پالیسیز واقعتاً چلی جائیں گی؟ جی ہاں، دیکھیں نا ان کی چلی گئی نا ٹونی بلیئر کی. ٹھیک ہے. لیکن وار آن ٹیرر پہ فوکس کم ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ جی وار آن ٹیرر کا ایک تو میرا خیال ہے کہ وہ وار آن ٹیرر کی جو ٹرم ہے نا، جی اسی پر ہی بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ وار آن ٹیرر ہے بھی یا نہیں. وار آن ایکسٹریمزم یا وار آن ٹیرر، اس میں وہ ہاں جی. اچھا، دوسرا اب ان کے ہاں یہ تھنکنگ ہے کہ اس کو ہم صرف طاقت اور فوج اور اسلحہ کے زور پہ جیت نہیں سکتے. یہ ایک بنیادی طور پہ اقتصادی، سماجی، سیاسی مسئلہ ہے، اور اگر اس کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے اس کے ہر پہلو سے، تو صرف ہم طاقت استعمال کر کے اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے بجائے
یہ زیادہ پھیلے گی, زیادہ شدت سے ریباؤنس کرے گی, اور اس کا ظاہر ہے انہیں مزید نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے یہ ریویژن کا پیریڈ آ گیا ہے, یہ مغرب بھی اپنی پالیسیاں ریوائز کرے گا, اور کیا اس کے بعد ہمارے ہاں داخلی سطح پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ چینج آئے گی, اور یہ جو ہم سوات میں اور فاٹا میں سچویشن دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ کرے کہ کوئی بہتری آ سکے گی؟ جی ہاں, دیکھیے میرا خیال ہے پاکستان نے تو پہل کر دی ہے کہ اب حکومت جو ہے اس لڑائی سے زیادہ توجہ اس پہ دے رہی ہے کہ معاشی حالات پر توجہ دی جائے, سیاسی اور جو سوشل پرابلمز ہیں انہیں سالو کرنے کا راستہ ڈھونڈا جائے. آج ہی آپ نے دیکھا وزیر نے فاٹا کے لیے ایک یونیورسٹی سینکشن کر دی ہے. ٹھیک, یہ ہے یونیورسٹی سینکشن کرنا ہی ضروری نہیں ہے, اس کو بنانا اور وہاں تحفظ فراہم کرنا اور اسے چلانا بھی پڑے گا, تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی انتظامات کرنا پڑیں گے. لیکن مجھے ایک چیز آخر میں ذرا بتائیے گا جو کہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کل, اور وہ ہے 17ویں ترمیم کا. 17ویں ترمیم کا آپ کو معلوم ہے کہ مختلف لوگ, مختلف پارٹیز جو ہیں وہ اپنا بل جو ہے وہ لا رہی ہیں. 17ویں ترمیم کو ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں جی, 17ویں ترمیم تو اب ایک کہنا چاہیے کہ پتہ ہے جس کے ذریعے دونوں جو فریق ہیں یا دونوں حریف ہیں وہ کھیلیں گے. ایک طرف حکومت ہے, وہ اس کے ذریعے سے میرا نہیں خیال کہ وہ ججوں کو بحال کرنے والا مسئلہ یا جو ہے ایک پریزیڈنٹ کو بے بال و پر کرنے والی کوشش اسے کامیاب ہونے دیں. اور دوسری طرف اپوزیشن ظاہر ہے یہ چاہے گی کہ 17ویں ترمیم کی جو مقبولیت ہے اور اس کے بارے میں جو عام سیاسی جماعتوں میں ایک پذیرائی پائی جاتی ہے, اس کا فائدہ اٹھا کے آصف زرداری کے ساتھ اپنی جنگ کا دعویٰ آزمایا. بیسیکلی سیاست کے لیے ایک اور ایشو آ جائے گا اور ایک پنچنگ بیگ ہمیں میسر آ جائے گا. جی ہاں, یہ سیاسی بنیادی طور پہ سیاسی, اگر یہ جمہوری یا یہ مسئلہ ہوتا تو یہ 8 مہینے طے ہو چکا ہوتا. بالکل ٹھیک ہے ناجی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ. نذیر ناجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین, اور تفصیل سے اپنا نقطہ نظر دونوں ایشوز کے اوپر بتا رہے تھے. اب یہاں پہ ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پاکستان انڈیا کی جو بات ہے اس میں تھوڑا سا ایک سپائس ایڈ کریں گے, اور وہ ہے کلدیپ نائر صاحب کا ایک آرٹیکل آیا ہے, اس کی 2-3 چیزیں ذرا ڈسکس کریں گے. آفٹر دس بریک پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی پاکستان انڈیا کی, اور نذیر ناجی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اور وہ اپنا موقف بتا رہے تھے. ایک چیز جو ڈیوڈ ملی بینڈ کے انڈیا ٹرپ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ سامنے آئی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اگر حل ہو جائے تو جو بقول ان کے جو شدت پسند ہیں ان کے پاس ہتھیار اٹھانے کا بہانہ نہیں رہے گا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. گیلانی صاحب, اس کے اوپر بڑی شد و مت سے انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ نے آج اس کو کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جی وی آر اے سوورن کنٹری اینڈ وی ڈونٹ نیڈ اینی انسولیسٹڈ ایڈوائس. تو یہ جو ہے صورتحال کہ ایک طرف جب ممبئی اٹیکس آ جاتے ہیں تو وہ بھاگتے ہوئے UN میں چلے جاتے ہیں, امریکہ کو بانگیں دیتے ہیں. دوسری طرف جب کشمیر کی بات آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں بائی لیٹرل ایشو ہے اور اس کو ہم انٹرنیشنلائز نہیں کرنی چاہتے. یہ ڈپلیسٹی نہیں؟ یہی تو ہے نا. فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے انڈیا کو بامبے واقعات کے بعد سفارتی محاذ پہ شکست دی. آئی کین سے اٹ ود اتھارٹی. اور اسی لحاظ سے برطانیہ کا, جرمنی کا, فرانس کا, یورپین کے اکثر ممالک کا ویو جو ہے وہ ہمارے ویو سے بڑی مطابقت رکھتا ہے. امریکہ میں بھی اب چونکہ چینج آف گارڈ ہونا ہے لہذا وہاں بھی شیورٹی کی کیفیت نہیں ہے, لیکن جو آثار ہیں اوباما کا بیان جیسا کہ آپ نے فرمایا وہ یہی ہے, کشمیر, پیلسٹین, دے آر دا برننگ پوائنٹس. ان کو دونوں کو ختم کیا جائے, ان دونوں کو ریڈریس کیا جائے. ہمارے علاقوں میں جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں پہ جیسا کہ ناجی صاحب نے کہا ہے وہاں پہ آپ سوشل ایکشن پروگرام بنائیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, انڈسٹریز لگائیں, لوگوں کو ڈیولپمنٹ دیں, لوگوں کو اپنا بنائیں, پیار کریں, محبت کریں. تو نو ون, اسلام تو قطعاً ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیتے ہی نہیں ہے دوسرے کو. بالکل ٹھیک ہے. اس میں جو چیز میں نے ابھی بتائی تھی ٹمن صاحب, میں تھوڑا سا آپ کے سامنے وہ ایک آرٹیکل کلدیپ نائر صاحب نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, انڈین کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بتا رہے ہیں وہ, کہ کہتے ہیں آل سٹیزنز جو کانسٹیٹیوشن میں ذکر آتا ہے ور پرومسڈ جسٹس, لبرٹی اینڈ فریٹرنیٹی. اٹ از اے لانگ اسٹوری آف فیلئر ان مینی ویز.
یہ کلدیپ نائر صاحب اپنے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ناکام آئین جس نے کوئی ڈلیوری نہیں دی ہے. اور ساتھ ساتھ وہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آگے جا کے کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کرمنلز کانسٹیٹیوٹ 1/5 آف انڈین پارلیمنٹ اینڈ دا اسٹیٹ اسمبلیز. میں تو خود پریشان اور حیران ہوا یہ پڑھ کے کہ ایک جو حصہ ہے ان کا 5 حصوں میں سے ایک حصہ وہ کرمنلز کا ہے. یہ کلدیپ نائر صاحب لکھ رہے ہیں جو کہ بڑے ہی ویل اسٹیبلشڈ اور ویل نون جرنلسٹ ہیں انڈیا کے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں اب کسران صاحب اصل میں بات یہی ہے جو کہ کلدیپ نیر صاحب نے یہاں پہ کہی کہ ان کا 1/5 جو ہے وہ اس قسم کے لوگ ہیں, لیکن ان کا امیج کیا بنا ہوا ہے؟ امیج دنیا میں جہاں پہ آپ چلے جائیں وہ جی ایسی ڈیموکریسی ہے, یہ ہو گیا جی پتہ نہیں گاندھی کہاں سے, یہ جو سارا ایک امیج ان کا بنا ہوا ہے وہ کس وجہ سے بنا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس اور سارا کچھ وہاں پہ جو چلتا رہتا ہے, جوڈیشری ان کی جس لحاظ سے بھی ہے. اب ہمارے ہاں جو روایات رہی ہیں اور جس طریقے سے ہمارے ہاں حکومتیں چلائی جاتی رہی ہیں ان میں یہی خامیاں رہی ہیں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہاں پہ ٹسل ہوتی ہے جی کہ پرائم منسٹر صاحب اور صدر صاحب کے درمیان کوئی اختلافات ہیں نہیں ہیں, خواہ جو کچھ بھی ہے. چلیں ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ جی چلیں ساری پاورز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ہیں, لیکن انسٹیٹیوشنز کو کیسے مضبوط کیا جائے گا؟ جب آپ کیا کوئی ایسے اقدامات اس پورے سال میں کیے گئے ہیں جس سے کہ خواہ ہمیں نہیں چاہیے کہ جی وہ گیلانی صاحب کریں, ہمیں نہیں چاہیے کہ جی وہ زرداری صاحب کریں, لیکن کچھ تو ایسے اقدامات ہونے چاہیے تھے اب تک جس میں کوئی انسٹیٹیوشن مضبوط ہوتا. جوڈیشری کا یہاں پہ ذکر آیا, کل آپ ہی کے ایک چینل میں ایک انڈین, کیونکہ اب اگر شاید ہم انڈین آڈینس سے ہوتے تو شاید میری یہ گفتگو نہ ہوتی, یہ ہمارے اپنے آڈینس ہیں جن تک جا رہا ہے اور شاید ان تک بھی جا رہا ہو. وہاں پہ وہ گفتگو کرتے ہوئے جب ان سے ذکر کیا گیا انہوں نے ہم پہ بلیم کیا, تو جو وہ آپ کی طرح اینکر پرسن تھے انہوں نے کہا جی آپ کے بامبے کے ٹرین میں اس طرح ہوا, وہاں پہ ایک کرنل اس میں ملوث تھا. انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ جی ہمارے ہاں کورٹس میں اس پہ کیس چل رہا ہے, کورٹس میں جو کچھ ڈیسائیڈ ہوگا وہی آپ کے سامنے آ جائے گا, ہماری کورٹس آزاد ہیں. انہوں نے کہا ادھر سے جب آپ کے بھائی نے وہ سوال کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا آپ کی کورٹس میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے, وہاں پہ تو جب فیصلہ آتا ہے تو وہ جو آپ کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو چینج کر دیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ انسٹیٹیوشنز کی آپ نے بات کی, میں گیلانی صاحب سے پوچھوں گا کیونکہ گیلانی صاحب ریپرزینٹس دی گورنمنٹ. گیلانی صاحب انسٹیٹیوشن ابھی تک آپ نے ان کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. پچھلے سال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص کام جو آپ نے کیا ہو اس حوالے سے وہ ذرا بتا دیں. دیکھیے میں اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں. پنجاب میں گورنمنٹ میاں صاحب کی چل رہی, ہمیں پیپلز پارٹی کو کچھ شکایات ہو سکتی, سینٹر میں ان کو کچھ شکایت ہم سے ہو سکتی. سینٹر میں پاکستان پیپلز پارٹی پلس JUF اینڈ ادر کولیگز ANP اینڈ MQM دے آر کنٹینیوئنگ ایز اے الائنس پارٹیز. دیکھیں آپ, یعنی آج تک ابھی چند دن پہلے تک کشمیر کے یہ ہمارا جو انڈیا کے بارے میں بھی موقف بڑا واضح تھا, یونانیمس. غزہ کے اوپر ہمارا موقف یونانیمس. ہم نے اگر بریفنگ لی ہے ملٹری سے, اس پہ ہم نے بریفنگ میں کسی نے پن پوائنٹ نہیں کیا کہ کہاں کوئی غلطی ہوئی ہے, کہاں کوئی اچھا ہوا ہے, کہاں کوئی برا ہوا ہے. اب آ گئی ہے آئینی ترمیموں کی گیم. ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیز آر آل پولیٹیکل مینوورنگس ٹو آؤٹ وٹ ایچ ادر. ادروائز دا ریلیشنز آر ویری پرفیکٹ, دیر از نتھنگ. نہیں تو 17ویں ترمیم جو ہے پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر, تو آپ بیسیکلی ناجی صاحب کو جو پوائنٹ آف ویو سے اگری کر رہے ہیں کیا کہ یہ ایک صرف سیاست ہوگی اس کے اوپر؟ نہیں, وی آر کمیٹڈ فار اٹ, وی آر کمیٹڈ فار اٹ. دیکھیں 17ویں ترمیم سے اس سے آئین کا ایک بہت بڑا پینڈورا باکس کھولے گا. یہ دیکھنا ایک ترمیم کو ایز اے سنگل آؤٹ ہم علیحدہ نہیں کر سکتے, تو کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا. 17ویں ترمیم جو ہے وہ 16ویں کو بھی لے گی, 15ویں کو بھی لے گی, کئی ترمیم کو لے گی. 17 میں کچھ انکارپوریشن ہوئی, کچھ بعد میں ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کی بھی ضرورت پڑے گی. اب اس پہ ایک دیر شوڈ بی اے پولیٹیکل کانسنسس. ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل کانسنسس اگر ایوالو ہو جائے بٹوین آل دی میجر پلیئرز. PMLN نے تو اپنا بل دے دیا ہے, آپ کو ہینڈ اوور کر دیا. سر اب آپس کوئی ایسی بات تو نہیں ہے, پارلیمنٹ میں تو نہیں آیا نا, ابھی وہ پارٹی کے پاس آیا, ہماری پارٹی کے پاس آپ کو دیا تھا کہ آپ ہماری پارٹی کے پاس ہو جائے. ہم اس پہ کوئی ہمارا اس میں آپس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس بات پہ.
میں حیران ہوں اس بات پہ کہ انڈیا کا چیپٹر ختم ہوتا ہے ہم پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی لڑائی پہ رکھتے تھے. کمال ہے. اپوزیشن تو یہ کام کرتی ہے. اس آزادی سے چلیں میں آپ کے کولیشن پارٹنر جو ہیں ان سے پوچھ لیتا ہوں. جی سواتی صاحب, 17ویں ترمیم جو ہے, پہلی بات کو میں پہلا جواب دوں. اگر اس ملک کو چلانا ہے اور واقعی ایک عام شہری کو ہم نے اس کا حق دینا ہے تو پھر ہمارے ارباب و اختیار جس میں میں اور مولانا فضل الرحمان صاحب شامل ہیں, ہمیں قانون کے تابع اپنے آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ نہ ہم انصاف دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہ ہم معیشت سیدھی کر سکتے ہیں, نہ اس ملک سے دہشت دور کر سکتے ہیں, اور نہ انسانی حقوق جس کے گیلانی صاحب وزیر ہیں, ماشاءاللہ وزیر ہیں, بلکہ ہمارے سب کے وزیر ہیں, نہ یہ انسانی حقوق کے علم بردار ہم بن سکتے ہیں. جہاں تک 17ویں ترمیم کا آپ نے کہا, سر ہم تو جو مولویوں والی جماعت ہے ایم اے یا مولانا فضل الرحمان تو وہ تو اسی میں مارے گئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ بسم اللہ لے کے آئیں, ہم آنکھیں بند کر کے آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں, اور اس کو 2 نومبر والی صورت میں نہیں بلکہ 12 اکتوبر 1999 کی صورت میں ہم دوبارہ لے کے آئیں گے. نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں, 2 نومبر کی کیوں بات کرتے ہیں, ہم تو پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, تاکہ یہ ملک کا آئین پارلیمانی جمہوری نظام اپنی بنیاد سے شروع کیا جائے, اور یہی ہمارے معاملہ کہاں مسائل پہ کا رکا حل ہوا کہاں پہ ہے؟ میں ٹمن صاحب آپ مجھے بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ ابھی ناجی کوئی صاحب کمیونیکیشن گیپ ہے آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ یا کیا مسئلہ؟ اس میں گیپس یہ بن جاتے ہیں جی, یہ گیپس ہوتے نہیں ہیں جب کوئی ایسے معاملات ہوں, لیکن یہ گیپس بن جاتے ہیں. ابھی ناجی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ یہ شاید کوئی سیاسی ایشو ہے اور اس کو اس طریقے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بالکل کم از کم ہماری پارٹی کے لیے یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے, یا ہم اس سے کوئی شعبدہ بازی نہیں کر رہے ہیں. یہ ہماری عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, اس ملک کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, اور ہم نے اس بات پہ وعدہ دے کے آئے ہیں کہ 1973 کا جو آئین ہے اس کو ہم نے اپنی اصل شکل میں بحال کرنا ہے. تو یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن جو کرٹیسزم ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک فرینڈلی اپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں, ادھر سے پنجاب لے کر آپ ایک اتفاق کر کے بیٹھے ہوئے اور اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں. اب دیکھیں, اگر فیکٹس پہ بات کی جائے تو کوئی پنجاب کی گورنمنٹ ہمیں کوئی کہیں بھیک میں تو نہیں ملی ہے. ہمارے سب سے زیادہ وہاں پہ ممبران ہیں, ہماری میجورٹی ہے وہاں پہ, تو ہمارے علاوہ کس کی میجورٹی بنتی ہے؟ ہم اگر کسی کو ساتھ ملائیں نہ ملائیں یا جس طریقے سے بھی حکومت چلائیں, ہم نے تو ایک بڑا واضح موقف یہاں پہ بھی اختیار کیا. جب میاں صاحب کا اور زرداری صاحب کی بات چیت ہوئی, انہوں نے کہا جی آپ کو مینڈیٹ ملا ہے, ہمیں آپ ساتھ نہ ملائیں, ہم وزارتوں کے لیے نہیں آ رہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ جو کچھ اپنا ایجنڈا ہے جو کچھ بھی اس کی تکمیل کے لیے, چند ایک باتیں تھیں اس میں, جوڈیشری کا ایشو تھا اس میں چند ایک باتیں تھیں, یہ آپ کر دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, نہ ہمیں کوئی وزارتیں چاہیے, نہ مشاورت چاہیے, نہ کچھ چاہیے. تو یہ تو امپورٹنٹ ایشوز تھے, ان کے اوپر کیوں نہیں ابھی تک کچھ تھوڑا سا بھی آگے بڑھنا چاہیے تھا آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ کافی بڑے ہیں آگے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں ود ڈیو ریسپیکٹ ود مائی بردر یہ عرض کروں گا کہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول بہت آگے ہے, اور آئین میں جو بھی ترامیم ہوگی وہ متفقہ ہوں گی. اب دیکھیں فار انسٹانس, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کی نااہلیت کا کیس ہے, سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے. بیفور دیٹ بینچ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ بینچ نے چونکہ پی سی او کے تحت ہلپ لیا ہے, ہم لہذا اس سے اور بینچ چاہتے ہیں. اب ریڈریس کس سے مانگ رہے ہیں؟ ریڈریس ان ججز سے مانگ رہے ہیں جو کہ جن کو ہم ججز نہیں مانتے. اب یہ قانون کی, لیکن یہ ایشو بھی جو ہے یہ پی ایم ایل این کے لیے خاصا بڑا irritant ہے. میں اس پہ میں نہیں, آئی ڈونٹ سے دے آر مائی بردرس, دے آر آور پارٹنرس, دے آر آور بردرس, وی آر بڑے, ہم ایک دوسرے سے کلوز ہیں, تھے. ہم نے عملیت کے خلاف جنگ لڑی ہے, لمبی جنگ لڑی ہے, میاں صاحب نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے شہادتیں دی ہیں. تو سیدھی سی بات ہے, کوئی ہمیں غیرت اور حمیت کے نام پہ ہمیں کوئی للکارے تو معاف کیجیے گا, میں تو یہ کہوں گا پھر اس حمیت غیرت کا جو اٹھ گئی تیمور کے گھرانے سے, میں تو اس کو واپس نہیں لا سکتا. اچھا مجھے بتائیں سواتی صاحب کہ 17ویں ترمیم جو ہے یہ پنچنگ بیگ تو نہیں بنے گا, آپ کا یہ کہنا ہے کہ پنچنگ بیگ نہیں بنے گا, اور اس میں پولیٹیکل ایشو یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے
وہ نہیں میں نے تو نہیں کہا جی. نہیں، لیکن اس میں جو مجھے ایک چیز میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بنے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 17ویں ترمیم جو ہے مولانا صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں آپ کہ کہہ یہ چکے بنے ہیں. گا. اکتوبر تک جانے کے لیے تیار ہے. نہیں، لیکن کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، اس میں تو آپ کو کنسنسس ایوالو کرنا چاہیے. سر جب تک ہمارے قائدین جو ہیں ساری پارٹی کے سنجیدگی کا اظہار نہیں کریں گے، اور یہ بڑا امپارٹنٹ بیسک ایشو ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر اس سنجیدگی کا اظہار کریں تو یہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے ختم ہو سکتا ہے. بالکل. مطلب ہے کہ یہ کوئی عزت کا نہیں، یہ ملک کا اور اس کی بنیاد کا اور اس کے طرز حکومت کا نہیں، میرا جو کوشچن ہے نا وہ یہ ہے، آپ کولیشن پارٹنر ہیں، آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ مشورہ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے اوپر ذمہ داری بھی یہ آتی ہے کہ آپ چونکہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، آپ اس کام کو پریکٹیکل شیپ دینے میں کیا رول پلے کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جب مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا جتنی بھی پارٹیز ہیں کہ کسی قسم کی بھی امینڈمنٹ لے کے آئیں، ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں سینٹ کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کے اندر خدا کا فضل ہے ہماری اچھی خاصی میجارٹی ہے، اور پھر بھی تو آپ ہوگی. نے بیسیکلی بلینک چیک دے دیا. بالکل. اس کے اندر جو ہے آنکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، سنجیدگی سے اس کے اوپر جو ہے غور ہونا چاہیے. ہم نے جتنے بھی اس وقت جو ہے امینڈمنٹ آپ لوگوں نے مطلب مختلف پارٹیز نے جو ہے جمع کرائی، ہم نے لے لی ہیں، ہم اپنا بھی موقف دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سب سے جو پہلی بات ہو وہ یہ ہو کہ اس کو دوبارہ 12 اکتوبر 1999 کی شیپ پہ لایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر دیکھیں گے اگر اور کسی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. ویل اینڈ گڈ. آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا توقعات ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 17ویں ترمیم جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آپ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، ایک اگر خوش فہمی میں رہ جائے تو اس لحاظ سے تو ہمیں شاید توقعات ہیں، تبھی بات چیت چل رہی ہے. ہمارا ڈیلیگیشن ان کے پاس گیا، جو تجاویز تھیں وہ دی گئیں، اور اس پہ اب غور و غوص ہوگا. یہ تو اب جس طرح میاں صاحب نے آج کہا کہ بال ان کے کورٹ میں ہے، پیپلز پارٹی اس پہ کیا رد عمل اس پہ ظاہر کرتی ہے، یہ تو اس طریقے سے آئے گا. تھوڑا سا ابھی گیلانی صاحب نے بات کی کہ جی ججز پی سی او کے حوالے سے اور اس حوالے سے، تو اس میں نہ صرف یہ ہماری کمٹمنٹ ہے قوم سے، بلکہ محترمہ صاحبہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس میں اس کی جز میں یہ بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آئندہ جو بھی اس کے بعد جو جس ڈیٹ کو سائن ہوا چارٹر آف ڈیموکریسی، اس کے بعد جو بھی پی سی او ججز حلف اٹھائیں گے ان کو نہیں مانا جائے گا، اس کو ڈسکریج کیا جائے گا. تو یہ ایک اصولی موقف ہے، اس پر میرے خیال میں ڈیموکریسی پہ تو گیلانی صاحب آپ کمیٹڈ ہیں نا؟ تو یہ کمٹمنٹ دیکھیں، ایک وہی پھر آپ کی بات آ جائے گی، آپ نے جو سوال سواتی صاحب سے کیا کہ ایک باتوں میں بات کرنے کی حد تک ہوتی ہے، اور ایک جب وہاں پہ عملی معاملات پریکٹیکلی اس کو آیا فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے. پریکٹیکلی فالو کیا جا رہا ہے. لوگ میں حیران ہوں کہ 90% میں اس کا حامی نہیں ہوں. میں چارٹر آف ڈیموکریسی سے کمیٹڈ ہوں. بینگ این ایڈوکیٹ میں عدلیہ کی مکمل آزادی اور آپ دی لائرز کمپین کے ساتھ اٹیچ ہوں. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ 90% آف دا ججز ہیو گون بیک ٹو دیئر آفس. ٹھیک. The remaining are having the perk from the government for the last 1.5 years and making procession and going in the campaigns. So what is your point? Please, I say that the judges, they have not been now remained the judges. They have become a political party now. Political party. That I say, with authority I say, that must be led either by the Supreme Court Bar Association. So basically آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ he will not be restored, he has become Sir, that is not the question. When in finance bill, we introduced the judges تعداد جو ہے 29 کی, تو our brothers voted for that. یہ تو ووٹ کیا تھا. اس میں صاحب چھوٹی سی میں بات کہوں گا، ٹائم ختم ہو رہا ہے، مختصراً آپ اگر جی گیلانی صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ 10% ججز رہ گئے ہیں، 90% نے دے دیا. دیکھیں either one is right or wrong.
آپ اس طرف جائیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز چلیں غلط جی. ہے. اصول- اس میں اصول جو غلط ہے چاہے وہ ایک بندہ بھی نہ رہے, اصول بنا لیں. چاہے چودھری صاحب بھی غلط ہوں, لیکن ایک اصولی موقف بالکل ہونا ٹھیک. چاہیے. ہم اس اصولی موقف کی اس بات پہ کریں. مزید کسی ایک پینل بنا کے آپ کے ساتھ گفتگو ایک کریں گے, جوڑی شریف پہ بنائے. اس پہ کریں گے. اور گیلانی صاحب کا بہت شکریہ, ٹمن صاحب کا بہت شکریہ, اور سواتی صاحب کو بہت شکریہ. ناظرین, جو آرٹیکل میں نے آپ کو بتایا تھا کلدیپ نائر صاحب کا, اس میں ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہی ہیں. ایک تو جو پہلے میں نے بتایا کہ پارلیمنٹ میں مجرم لوگوں کی تعداد جو ہے 1/5 ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن نوز نو باؤنڈز اینڈ the nexus between politicians and the dishonest is firmer than before. پھر جسٹس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جسٹس, ہم لوگ پاکستان کی جسٹس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, وہ پاکستان کی نہیں انڈیا کی جسٹس کے بارے میں کہتے ہیں جسٹس فگرنگ ایٹ the top of the preamble of the constitution is distant from the people. And especially talking about the Muslims in India, وہ کہتے ہیں کہ where the republic has failed the most is in the domain of pluralism. Muslims want to join the mainstream but are kept away. یہ ان کا پوائنٹ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کلدیپ نائر صاحب کہہ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے, انڈین اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور انڈین پالیسی میکرز کو بھی, کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہم پہ بھی لاگو ہونا چاہیے, اور وہاں پہ بھی خیر زیادہ ضرورت وہاں پہ ہے. آخر میں میری طرف سے دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیش رہا. مجھے اسراق کسانوں کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. منڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.